طاغوت قرآن پاک میں اللہ کے مقابلے میں یہ لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔ طاغوت کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے سرکشی کرے، اسے طاغوت بولتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکے، صراط مستقیم سے ہٹائے، ایسے شخص کو بھی طاغوت بولا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ طاغوت جو ہے ایک ایسی ہستی یا ایک ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طاغوت ایک ایسے نظام کو بھی کہتے ہیں جو شریعت کے مقابلے میں اس کو لا کھڑا کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ طاغوت کا جو مطلب ہے وہ ہے حد اور پیمانے سے باہر ہو جانا اور سرکشی کرنا، اور طغیان کا معنی پھر یہی ہوا سرکشی اور نافرمانی میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا۔ قرآن مجید میں فرعون کے متعلق یہی لفظ استعمال ہوا ہے، انہ طغی، کہ وہ حد سے زیادہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یہی لفظ قوم سمود کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، کذبت ثمود بطغواہا، کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جس طرح طاغوت کا مطلب ایک ایسا نظام جو شریعت اور خدا کے مقابلے میں لا کھڑا ہو، اسے بھی طاغوت بولتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک میں جو ذکر ہوا ہے فرعون کے حوالے سے، حامان کے حوالے سے اور قارون اور آزر کے حوالے سے، تو یہ وہ لوگ تھے جو تخت و کرسی یا مسند پر بیٹھ کر خدائی کا دھم بھرتے ہیں اور لوگوں کے الہ اور رب بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ فرعون نے کہا بھی تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کا کہنے کا مطلب کوئی خالق ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے مقابلے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے، اس کی شریعت کا پیغام لے کر گئے، تو اس کے مقابلے میں وہ اپنے نظام اور اپنے دستور کو وہ مقدم سمجھتا تھا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی کوئی بھی ایسا نظام، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، یا کوئی ثقافت ایسی ہو جو اسلام سے بالکل ٹکراتی ہو اور اسلام کے مقابلے میں اس کو لا کھڑا کیا جائے، تو وہ طاغوت ہی ہوگا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ فقط اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی کرو، یعنی کہ صرف اس کی جو اس کے قوانین ہیں اسی کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور کس سے اجتناب کرو؟ طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی کہ ہر وہ نظام، ہر وہ شخص جو خدا کے مقابلے میں ہو اس سے اجتناب کرو۔